بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے ہوں گے. بہرحال لمبی تفصیلات، تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ آپ نے بڑی خدمت مجھ سے لے لی ہے، پیارے اللہ اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرو. علماء مفسرین فرماتے ہیں ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اللہ رب العزت سکھلا رہے ہیں اپنے بندے کو کہ کسی عمل کے ذوم میں نہ رہنا کہ میں نے تو حج کر لیا، میں نے تو نماز پڑھ لی، میں نے تو فلاں عمل کر لیا. نہیں، کرنا اس بات کی کوشش کرنا کہ تمہارا وہ عمل اللہ کے یہاں قبول کیسے ہو جائے. یہ بہت اہم نقطہ ہے جس پر مجھے تھوڑی اہم بات عرض کرنی ہے کہ میرا حج اللہ کے یہاں قبول کیسے ہو جائے، اس بات کی فکر اور کوشش کرنا. عام طور پر حج ٹریننگ کے اندر، حج تربیتی نشستوں میں 2 فرض 2 واجب، 3 فرض اور 6 واجب، عمرہ 4 کام، حج 9 کام، اسی کو زیادہ بتایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں سیکھو، بہت ضروری ہے یہ سیکھنا بھی، لیکن یہ حج اور عمرے کا جسم ہے، حج اور عمرے کی روح کیا ہے وہ بھی ذرا سیکھو، جس کو میں آج مختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو فرمایا کیسے قبول ہوتا ہے عمل؟ فرمایا 2 راستوں سے اپنے عمل کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول کروانے کی محنت کرنا. یہ آپ کو اپنے دل پر نوٹ کرنا ہے، بہت اہم باتیں میں عرض کر رہا ہوں. یہ 2 راستوں سے اپنے عمل کو قبول کرانا ہے. ایک دعا کے راستے سے قبول کراؤ کہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کے لیے اللہ سے مانگنا. اسی لیے حج اور عمرے میں خاص مشق کرائی گئی کہ جب عمرے کی نیت کرو تو کوئی اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو کیا کہیں گے آگے؟ قبول فرما. اللہ حج کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما. طواف کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما. صحیح کی نیت کرتا ہوں. ہر جگہ ہمیں قبولیت کی دعا مانگنا سکھایا گیا کہ عمل ایک قبول ہوتا ہے دعا کے راستے سے. کہ جب بندہ بار بار اللہ رب العزت سے کہتے اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ اس میں حقیقت تو نہیں آپ بھی حقیقت ڈال دیجیے، اللہ اس میں جان نہیں آپ بھی جان ڈال دیجیے، میں تو بس طواف اور سعی کو عمرہ سمجھ رہا ہوں اور مینا عرفات اور مزدلفہ سے گزر جانے کو اور رمی جمار کو طواف زیارت اور سعی کو حج سمجھ رہا ہوں، اللہ آپ جان ڈال دیجیے. تو جب یہ دعا مانگے گا تو اس کا عمل مقبول ہوگا. ایک تو نقطہ علماء نے لکھا کہ اپنے عمل کو قبول کرانا ہے دعا کے راستے سے، اور دوسرا اپنے عمل کو کرانا ہے قبول اللہ کی بارگاہ میں صفات کے راستے سے. وہ صفات قبولیت اپنے عمرے اور حج میں لانی ہے جن صفات کے ذریعے عمل قبولیت والا بنتا ہے، عمرہ قبولیت والا بنتا ہے اور حج قبولیت والا بنتا ہے. وہ کیا صفات ہیں جس کے ذریعے یہ عمرہ اور حج قبولیت والا بنے گا، اس کو مجھے عرض کرنا ہے. بہرحال یہ درمیان میں بات ہی میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی، اللہ سے قبولیت کی دعا مانگ لی. اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا، بہت اہم بات لبیک کیا ہے، بس اس کے پس منظر میں بات عرض کر پھر میں اپنے اصل مضمون پر آؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو حکم فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. کہ ابراہیم ہمارے گھر کی تعمیر ہو گئی، کہا اللہ تعمیر ہو گئی. وَأَذِّن فِي النَّاسِ، ابراہیم اب ہمارے بندوں کو ہمارے گھر کی طرف دعوت دو. حج کے لیے اذان، نماز کے لیے دن میں 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے، حج کے لیے 1 مرتبہ اذان دی گئی ہے. وہ اللہ نے اپنے خلیل کو حکم فرمایا کہ خلیل ہمارا گھر تعمیر ہو گیا، تیار ہو گیا، اب لوگوں کو آواز دو، بلاؤ ہمارے گھر کی طرف. یا تو کا رجالہ، لوگ آئیں گے، کچھ پیدل آئیں گے، کچھ اونٹنیوں پر سوار ہو کر. دور دراز کے سفر کی وجہ سے ان کی سواریاں، ان کی اونٹنیاں دبلی ہو چکی ہوگی. اور آگے بڑی عجیب بات فرمائی لیا شہدو منافع، عجیب بات. تو نماز پڑھو گے تو یہ دیں گے، روزہ رکھو گے تو یہ دیں گے، حج کرو گے تو کیا دیں گے. ایک سب سے بڑی بات قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم ہمارے بندوں کو ہمارے گھر کی طرف آنے کی دعوت اس لیے مت دو کہ ہمارا گھر ان کا خدا نخواستہ نعوذ باللہ محتاج ہے، وہ آئیں گے تو ہمارا گھر آباد ہوگا. کا لانا ہمارا گھر محتاج نہیں. لیشہدوا منافع لہم، انہیں کہو کہ آئیں اور آ کر اپنی آنکھوں سے خود اپنے نفع کا مشاہدہ کر لیں کہ ان کا کیا نفع ہم نے یہاں رکھا. آ کر خود دیکھ لو اپنے نفع کو. ہم نے تمہارے کو جو تمہیں دعوت دی ہے اور جو تمہیں اپنے گھر بلایا ہے یہ تمہارے نفع کے لیے بلایا ہے، ہمارا کوئی نفع نہیں. اور کیا نفع ہے یہ دعا کر خود دیکھ لو، خود مشاہدہ کر لو کہ ہم نے تمہارے لیے کیا نفع رکھا. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا آذن فی الناس تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ حکم آپ کا، ابراہیم تعمیر کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ میں آواز لگاؤں گا تو کون سنے گا. یہ تو یمن سے ابھی جرہم آ کر آباد ہوا ہے، بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، کالے کالے سنگلاخ پہاڑ ہے، کوئی آبادی نہیں، کوئی کون سنے گا. کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے، تم آواز لگاؤ. جب اللہ آواز پہنچانے کا ارادہ کریں تو ایک چیونٹی کی آواز کو
مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور قیامت تک کے اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم میں 114 صورتیں نازل فرمائی، اس میں ایک سورہ نمل کے نام سے، اور چیونٹی کے جملوں کو قرآن ریکارڈ کر رہا ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ چیونٹی کے الفاظ کو محفوظ کر کر اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا اور قیامت تک لوگوں کو پہنچا دیا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ پہنچانے کا ارادہ کرے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ کہا گیا کہ آواز لگانا تمہارا کام ہے، ابراہیم آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے، تم آواز لگاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پہاڑ پر، جس کی میں آپ کو تاریخ سنا رہا تھا، ہسٹوریکل ماؤنٹین ہے جبل ابو قبیس، اسی پہاڑ پر اوپر تشریف لائے اور اپنے کانوں میں انگلی دے کر حج کی اذان دی، حج کی آواز لگائی، یا ایھا الناس ان اللہ تعالی کتب علیکم الحج فاجیبوا ربکم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز تھی، یا ایھا الناس ان اللہ تعالی کتب علیکم الحج فاجیبوا ربکم، اور لوگوں اللہ تمہیں اپنے گھر کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آؤ اس گھر کا حج کرو، اس گھر کا حج کر کر اپنے رب کا حکم پورا کرو، فاجیبوا، آؤ اس گھر کی طرف اور اطاعت کرو اور مان جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اپنی قدرت سے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، دنیا کے کونے کونے تک، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں جو بچے ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں ان بچوں تک، اور جو روحیں عالم ارواح میں تھی ان روحوں تک اللہ نے اس آواز کو پہنچایا۔ اور علماء فرماتے اس وقت ندائے خلیل پر جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اسے اتنی مرتبہ بیت اللہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہوگی۔ یہ وہ خوش قسمت ارواحیں ہیں جنہوں نے اس وقت ندائے خلیل پر عالم ارواح میں لبیک کہا تھا، آج اس سال 1444 میں حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں، تو حاجی جب لبیک کہے تو یہ سارا پس منظر کہ وہ جبل ابو قبیس سے ندائے خلیل جو اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، پھر کیسے کہنا، وقت نہیں، میں بہت گھڑی پر نظر رکھتے ہوئے 4-5 منٹ میں لبیک سے متعلق اہم بات کیسے کہنا، یہ بہت اہم بات ہے حاجیوں، غور سے کثرت کے ساتھ کہنا ہے، بآواز بلند کہنا ہے، دونوں چیزیں اب بالکل کالعدم ہیں، حاجیوں میں نظر ہی نہیں آتی۔ ایک وقت تھا جدہ ایئرپورٹ گونجا کرتا تھا لبیک کی صداؤں سے، مکہ اور عزیزیہ کے عمار سے گونجتی تھی، مینا کی وادی، عرفات، مزدلفہ، ایک شور ہوتا تھا لبیک اللہم لبیک، لیکن اب پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حاجیوں کی لبیک کی آواز نہیں سنائی دیتی، ایک خاموشی ہے مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، عزیزیہ کی بلڈنگوں پہ، جدہ ایئرپورٹ پر آواز ہی نہیں لبیک، حالانکہ کثرت سے کہنا ہے۔ اور حضرت رسول کریم علیہ السلام مدینہ شریف سے نکلے، رات قیام کیا بیر علی پر، ذوالحلیفہ پر، جو مدینہ والوں کی میقات ہے، 5 میقات میں سے ایک میقات ہے، ظہر کی نماز سے پہلے غسل فرمایا، احرام پہنا، ظہر کی نماز کے بعد نیت فرمائی، آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ صرف ایک پیغام کو لے کر آیا ہوں، ان سے کہیں لبیک کثرت سے پڑھیں، بآواز بلند پڑھیں۔ آج یہ دونوں چیز ہمارے بزرگ ہیں حرم مکی میں درس دیتے ہیں، اللہ حضرت کو صحت و عافیت سے رکھے، درس بند تھا لیکن حاجیوں کی برکت سے اب پچھلے 8-10 روز سے درس شروع ہو چکا۔ حضرت ایک مرتبہ بڑے وجد میں آ کر عجیب بات فرمائی، جب سے حاجیوں کی لبیک کی آواز پست ہو گئی ہے، اللہ نے دنیا میں مسلمانوں کی آواز کو پست کر دیا ہے، مسلمانوں کی آواز دبا دی گئی، حاجی کی آواز ہی نہیں آتی، 3 مرتبہ پڑھ کر وہ سمجھتا بس ہو گیا، بآواز بلند۔ اسی لیے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ افضل حج کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کما قال علیہ السلام، 2 باتیں فرمائی، ایک بات اس نے یہ فرمائی جس میں لبیک کا خوب شور ہو، چلانا ہو لبیک کے ساتھ، عاشقانہ انداز میں لبیک اللہم لبیک کا شور ہو۔ تو یہ چند باتیں، ایک تو پس منظر کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں لبیک، وہ جبل ابو قبیس سے ابراہیم علیہ السلام کی آواز، کیسے کہنا ہے کہ کثرت سے کنٹینیو کہنا ہے، کس طرح کہنا ہے کہ بآواز بلند کہنا ہے، کب سے کب تک کہنا ہے کہ تمتع کرنے والا متمتع جب آفاقی میقات سے پہلے عمرے کی نیت کرے گا تو وہ فوراً کہے گا نیت کے بعد لبیک اللہم لبیک، اب اس کی لبیک جاری رہے گی پورے سفر میں۔ فلائٹ اس کا ملک عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ ہوگا لبیک کے ساتھ، ایئرپورٹ لبیک، بس میں بیٹھ کر مکہ کی طرف لبیک اللہم لبیک، اپنی عمارت پر لبیک، یہ حرم کی طرف نکلے گا عمرہ کرنے، لبیک اللہم لبیک، حرم میں لبیک کے ساتھ داخل ہوگا، اس کی نگاہیں جب بیت اللہ پر پڑے گی اور نگاہوں کو سکون مل جائے گا، تسکین حاصل ہو جائے گی، اب یہ طواف سے پہلے جب بیت اللہ کو دیکھ لے گا اس کی لبیک بند ہو جائے گی۔ پھر یہ حج کی نیت کرے گا اپنی عمارت عزیزیہ کی بلڈنگ سے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبل منی، فوراً کہے گا لبیک اللہم لبیک،
حاجی بولے تو وہ دعا کی کتاب کیا کیا یاد کرنا پڑے گا، کوئی زیادہ پریشانی، یہ یاد کریں لبیک، ایک واحد وہ دعا ہے کہ جو واجب ہے۔ اگر کوئی یوں کہے میں عمرے کی نیت کرتا ہوں اللہ قبول فرما آسان فرما، لبیک نہ پڑھے، کوئی اس کے بدل کوئی دعا کے کلمات بھی نہ ہو، علماء فرماتے نیت ہوئی ہی نہیں، اس کا احرام شروع ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح حج میں بھی ایک مرتبہ لبیک کا پڑھنا علماء نے واجب لکھا ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح یاد کریں۔ میں نے جس طرح پڑھایا آپ نے پڑھا ہے ابھی شروع مجلس میں، اس کو علماء نے پسند نہیں کیا کہ ایسے پڑھانا اور پڑھنا کراہیت، سلمان منصور پوری صاحب نے بدعت وغیرہ پسند نہیں، اپنا اپنا پڑھیں۔ یہ ٹریننگ کیمپ میں اس لیے پڑھایا جاتا ہے یاد نہ ہے تو یاد ہو جائے، الفاظ صحیح نہیں، تلفظ صحیح نہیں تو صحیح ہو جائے۔ تو بہرحال اب حج کی نیت کرے گا لبیک فوراً پڑھنا ہے۔ اب مینا کا پہلا دن لبیک اللہم لبیک، عرفات لبیک اللہم لبیک، اور دوسرا دن رات ہے مزدلفہ لبیک اللہم لبیک، حج کا تیسرا دن مینا لبیک اللہم لبیک۔ آج جب یہ پہلے بڑے شیطان کو پہلی کنکری مارے گا، اب اس کی لبیک بند ہو جائے گی۔ تین چیزیں ہوئی۔ چوتھی چیز کیا ترجمہ ہے، کس کیفیت کے ساتھ پڑھنا، کیا اس پر کوئی آسمانوں سے جواب بھی ملتا ہے؟ یہ سارے میرے لمبے عنوانات ہیں، بس اس کو میں نے سمیٹ کر کے، جب حرام مال سے اللہ نہ کرے حج کر رہا ہے اور بے صفات کو نہیں سیکھا، کوئی تیار یہ کہتا لبیک اللہم لبیک لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری لبیک قبول نہ تیری حاضری قبول۔ اس لیے اللہ والے گھبرایا کرتے تھے۔ شیخ نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، اہل بیت میں ہے، اتنا بڑا مقام ہے، گھبرا رہے ہیں، غشی تاری ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ جواب، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کوئی جواب ملا۔ ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے حاضر ہوئے، اللہ حاضر ہوں، آ رہا ہوں بمبئی کے زبان میں، آ رہا ہوں آپ کے گھر، آ رہا ہوں آپ کا مہمان بن کر آ رہا ہوں، لبیک اللہ لبیک اللہ آ رہا ہوں، اور یہ اعلان کرتے ہوئے آ رہا ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کوئی ساتھی نہیں، لا وزیر لہ ولا مشیر لہ، نہ کوئی وزیر نہ کوئی مشیر، آپ اکیلے ہیں، تنہے تنہا ہیں، اس کا اعلان کرتے ہوئے آ رہا ہوں۔ ان الحمد، ساری تعریف آپ کے لیے، والنعمت، ساری نعمتیں آپ کی طرف سے، سارا ملک آپ کا، لا شریک لہ، آپ کا کوئی شریک۔ اس کو سمجھتے ہوئے پڑھے کتنی مزہ آئے گی۔ اس لیے یہ بڑا عنوان ہے لبیک کا، میں نے بہت اس کو سمیٹ کر چند منٹوں میں عرض کیا۔ ذرا سا ان کیفیات کے ساتھ ایک مرتبہ میں پڑھاتا ہوں، پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک۔ اللہ لبیک کے پڑھنے میں انتہا قبول کرنا ہے، کیونکہ وقت نہیں، یہ ایک عنوان ہو گیا لبیک کیوں پڑھنا، کس بات پر کیا ہدایت دلیل تھی، کیا جواب تھا، کن کیفیات کے ساتھ، کب سے کب تک پڑھنا، کثرت سے پڑھنا، بآواز بلند پڑھنا۔ اب دوسری مجلس ہماری یہ شروع ہو رہی، بہت مختصر میں۔ سب سے پہلے یہ کہ میں اپنے پاس الفاظ نہیں پاتا کہ کن الفاظ میں آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں۔ کیا سعادت مندی ہے، کیا خوش قسمتی ہے، آپ کس قدر خوش قسمت ہو، سعادت مند ہو کہ رب کریم نے آپ کو اپنا ضیوف، اپنا مہمان بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں بمبئی شہر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہار میں کروڑوں میں جن کا ٹرن اوور ہے، بڑے کاروبار ہیں، بزنس ہیں، لیکن وہ بیت اللہ حاضر نہیں ہو سکے۔ آپ کے تھانہ میں، راموڑی میں آپ سے زیادہ مال والے، آپ سے زیادہ صلاحیت والے، آپ سے زیادہ سمجھ رکھنے والے، آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور پتہ نہیں کن کن صفاتوں والے موجود تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان میں سے آپ کا سلیکشن کیا۔ یہ رب کریم ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بمبئی میں جن کی تمنا کی کاش زندگی میں ایک مرتبہ وہ اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کر لیتے، لیکن ان کی تمنائیں ان کے سینوں میں دفن ہو گئی، وہ قبر میں جا کر دفن ہو گئے، وہ بیت اللہ حاضر نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ مجمع میں کوئی ایسا بھی شوق سے بیٹھ گیا ہے، اگر اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، مال ہے، تاخیر نہ کرے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، من اراد الحج فلیتعجل کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس پر حج فرض ہو جائے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اپنے دوستوں کو کہا کرتے تھے بھائی جلدی کر لو کر لو کر لو، اب وہ کہتے کتنا مشکل ہو گیا، کتنا مہنگا ہو گیا۔ کیا حال ہے؟ سن 2002 میں جب پہلی مرتبہ میں حج کے پرائیویٹ ٹور پہ 70,000 میں، کتنا آسان تھا، میرا پہلا پورا سن 2000 میں 30,000 روپے میں، آپ کتنا مہنگا، اور آگے پتہ نہیں کیا حالات۔ اس لیے حج فرض ہو جائے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے، بلکہ من اراد الخیر فلیتعجل، کسی بھی خیر کے ارادے میں آئندہ پر اس کو ٹالنا نہیں چاہیے، کر گزرنا چاہیے۔ تو بہرحال مبارکباد کے لائق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابرین برسوں دعا کیا کرتے تھے بیت اللہ کی حاضری کی، اور پھر جب جایا کرتے تھے تو زمینیں بیچنی پڑتی تھی، زیور گھر کے بک جایا کرتے تھے، اور پتہ نہیں کن قربانیوں کے بعد، کن مجاہدوں کے بعد بیت اللہ حاضر ہوتے تھے۔ رب کریم نے ہمارے لیے آسان فرمایا، تو میں آپ کو کہتے، یعنی میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اندر سے اس بات کو سمجھیں کہ واقعی آپ
بہت خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے، اس قدر بلندی پر آپ کا نصیب. یعنی کوئی دنیا میں ہم کو کوئی بڑا منسٹر، کوئی VIP، کوئی گورنمنٹ جو اس وقت کی ہے اس کا کوئی منسٹر کوئی بڑا پروگرام کریٹ کرے پروگرام، اور وہ اس کا انویٹیشن کارڈ مجھے بھیجے، میں اس کو واٹس ایپ پر فارورڈ کرتا ہوں، سوشل میڈیا پر، فلاں منسٹر نے پروگرام رکھا اور مجھے انوائٹ کیا، میں 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں خصوصی اجتماع ہونے جا رہا ہے، اور خوش قسمتی سے اس کا گیٹ پاس، اس کا انویٹیشن کارڈ میرے نام آ گیا. کیا خوش قسمتی ہے. اس لیے ہو سکے تو روزانہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ میں اس قابل نہ تھا، یہ سر کا پیر وجود اس قابل نہیں کہ اس مبارک سرزمین پر چل سکے. یہ میرا ایک مستقل عنوان ہے، فضائل مکہ مکرمہ، فضائل مدینہ منورہ. یہ 1 گھنٹے کا پورا ایک الگ بیان ہے کہ مکہ مکرمہ آج میں تمہیں پتہ ہے تم کس شہر کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، کون سا شہر مکہ مکرمہ کیا ہے، کون سا شہر ہے، اس کے فضائل کیا ہیں. یہ مستقل ایک عنوان ہے، لیکن وقت کے دامن میں ساری چیزوں کی گنجائش نہیں، ورنہ میں عرض کرتا کہ مکہ مکرمہ کون سا مبارک شہر. تو حاجیوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ بہت بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی تمہارے ہاتھ میں. تیسری بات بالکل ذہن میں رکھو، کیا کیا عنوان پر میں نے بات کی ہے میں پوچھوں گا آخر میں، آپ حاضر رہیں. بالکل 90 سے متعلق میں نے ساری بات. دوسرا خوش قسمتی اور سعادت مندی اور اللہ کا شکر یہ. اب تیسری بات جو آپ کی خدمت میں حاضر عرض کرنی ہے کہ آپ نے بہت بڑی ڈیل کی ہے اللہ سے. اس وقت ہمارے ملک کی اکنامک کنڈیشن جو ڈل ہے وہ ہر تاجر بہتر جانتا ہے. کاروباری رو رہے ہیں کہ بھئی مارکیٹ ایسی ہے، مارکیٹ ایسے میں آپ حضرات نے اگر آپ پرائیویٹ ٹور آپریٹر سے جا رہے ہیں 6 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ پتہ نہیں کتنے، آپ نے حج کمیٹی سے جا رہے ہیں 3 لاکھ 5 ہزار، آگے کا خرچ 1 لاکھ 4 لاکھ روپے. اس اکانومی کی جس پوزیشن میں، جس ڈل پوزیشن میں ہندوستانی جی رہا ہے، اتنا بڑا اماؤنٹ کہ جس وقت آدمی تھوڑا سا خرچ کرنے کے لیے سوچتا ہے، اتنے بڑے اماؤنٹ کو آپ نے پے کیا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے جسم کے ساتھ بھی تیار ہیں. حج بڑی عجیب عبادت ہے. بعض عبادتیں صرف بدنی عبادت ہیں، بعض عبادتیں صرف مالی عبادت ہے. نماز بدن استعمال ہوتا ہے، مال نہیں خرچ ہوتا. زکوٰۃ مال خرچ ہوتا ہے، بدن خرچ نہیں ہوتا. حج ایسی عبادت ہے کہ یہ بیک وقت بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے اور خود بدن بھی استعمال ہوتا ہے. تو آپ بدن کے ساتھ بھی تیار ہیں. ان بیماریوں کے دور میں اور کورونا کے بعد کے ان حالات میں آپ تیار ہیں. اللہ ہم ساری قوت کے ساتھ آپ کے گھر آنے تیار ہیں. تو میں حاضر آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنی بڑی جو آپ نے ڈیئرنگ کی ہے کہ اس کنڈیشن میں آپ نے جو مان لگایا ہے اور اس صحت کی حالت میں جو آپ اپنے آپ کو لگانے تیار ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں آپ کو کیا ملے گا. کیونکہ ہم سب بمبئی والے ہیں، میں بھی تاجر ہوں الحمدللہ. تو ہم بزنس مین کو اگر کوئی آدمی کہے بولے بھائی ایک چانس، ہم بمبئی والوں کو لوگ چانس آیا ہے، وہ انویسٹ کرے گا، بہت اچھی جگہ ہے. تو تاجر فوراً کہتا ہے ٹھیک ہے یار چانس تو ہے، انویسٹ بھی کروں گا، بڑا اماؤنٹ ہے، لیکن یار علی بھائی ریٹرن کیا ملے گا. یہ ہوتا نہیں ہوتا سوال، ہر تاجر یہ بولتا ہے بھائی ریٹرن کیا ملے گا. تو آپ کو بھی میں بتاؤں کہ آپ کو اتنا بڑا انویسٹ آپ نے جو کیا ہے اللہ رب العزت کے بینک میں، مالی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے، میں آپ کو سناؤں گا آپ خوش ہو جائیں گے. اتنا زبردست ریٹرن ہے، اتنا زبردست ریٹرن ہے کہ جس کو زبان سے الفاظ میں ادا ہی نہیں کیا جا سکتا. اتنا ملے گا، اتنا ملے گا. بخاری اور مسلم میں صحیحین میں 50 سے زیادہ روایتیں ملے گی حج و عمرہ کے فضائل میں. وقت نہیں، میری نگاہ گھڑی پر بھی ہے، میں بہت مختصر میں صرف 3 حدیث فضیلت کی آپ کو بتاؤں، آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا. آپ کو اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں اللہ نہ کرے، ایسا تو کوئی ہوگا نہیں کہ جس کے دل میں یا میں نے اتنا خرچ کر دیا. نہیں، حاجی تو خرچ کر کے خوش ہوتا ہے. میں نے اللہ کے بینک میں جمع کیا اور یہ ایسا خرچ ہے کہ میں آپ کو کہوں اللہ دنیا میں بھی ریٹرن کریں گے اور آخرت میں بھی ریٹرن کریں گے. لیکن ہم تو آخرت کی نیت رکھیں گے. کیا فضیلت ہے. وقت نہیں، صرف 3 حدیثیں میں آپ کو سناؤں. اللہ اکبر. ایک حدیث تو ایسی کہ مجھ سے کوتاہ نظر سے ایسی بڑی فضیلت میں نے کسی اور عمل پر نہیں پڑھی. کیا فضیلت ہے سنو گے حاجیوں، اللہ اکبر، خوش ہو جاؤ گے آپ. اور یہ مومن کی شان ہے کہ وہ عمل پر اللہ کیا دیں گے اس کا سن کر اس کا جی خوش ہو جاتا ہے. ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، بزار نے بھی اس کو نقل کیا ہے، مجموع الزوائد نے بھی اس کو نقل کیا ہے. 3 حوالے دے دیا، لوگ بعد میں حوالے پوچھتے ہیں. ترغیب و ترہیب، بزار اور مجموع الزوائد کی روایت ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجیب حدیث، میں ذرا اس کا خلاصہ اور مفہوم اپنے ذوق کے مطابق آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کتنی بڑی چیز آپ کو ملنے والی ہے. اللہ حاجی کو قیامت کے میدان میں اپنے پاس بلائیں گے اور فرمائیں گے میرے بندے تو نے میرے گھر کا حج کیا. کہاں اللہ آپ کے گھر کا حج کیا. عرفات بھی حاضر ہوا، اللہ عرفات بھی حاضر ہوا. میرے گھر کا طواف بھی کیا، اللہ آپ کے گھر کا طواف بھی کیا. اللہ فرمائیں گے آج اولاد آدم کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حاجی کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے. اللہ اسے فرمائیں گے یہ سب نظر آتی ہے.
وہ دیکھے گا اس کی چیخ نکل جائے گی، اللہ یہ سب میں یہ کیوں کھڑے ہیں، یہ تو میرے رشتہ دار ہیں، میرے گھر والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے ان کے لیے جہنم کا عارضی طور پر فیصلہ کیا ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا، لیکن یہ حرام کے مرتکب ہوئے، کبائر کے مرتکب ہوئے، بغیر توبہ کے دنیا سے آ گئے، عارضی طور پر ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا ہے۔ اللہ اس حاجی سے فرمائیں گے صف میں داخل ہو جا، اور 400 لوگوں کا ہاتھ، ان میں سے جن کا 400 لوگوں کا چاہے ہاتھ پکڑ کر انہیں باہر نکال اور اپنے ساتھ لے کر انہیں جنت میں داخل ہو جائے۔ ارے زور سے کہو سبحان اللہ۔ آج یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ میں سے مجھ میں سے ایک ایک کو 400 آدمیوں کی اس کے خاندان میں سے شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھول رہا ہوں آپ نے 400 افراد فرمائے تھے یا 400 گھرانے ارشاد فرمائے تھے، میں بھول رہا ہوں۔ اگر سرکار نے 400 گھرانے ارشاد فرمائے تو مسلمانوں کے گھرانے تو بچوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم اقل درجہ تین ہی فرد پکڑ لیں ایک گھر میں تو 1200 آدمیوں کی شفاعت کا حق ایک حاجی کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری روایت، 3 روایتیں سے سنانا ہے۔ دوسری روایت صحیحین کی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس کو میں نے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کیا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ کما قال۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، حج کے بدلے ریٹرن کیا ملے گا، تمہارے دل میں یہ آ رہا ہے تو اللہ رب العزت حج کے بدلے میں تم سے جنت سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گے۔ کم سے کم کمٹمنٹ اللہ رب العزت کا تم سے حج کے بدلے میں کیا ہے، بولو آجو، ارے بولو زور سے، جنت کا کمٹمنٹ آپ سے ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی ڈیل آپ نے اللہ سے کی ہے، کتنے خوش قسمت ہو جو تم نے کمٹمنٹ کر لیا، اللہ راضی، اللہ جنت، یہ لیجیے اللہ پیسے، میں بھی حاضر حج کے لیے۔ بہت بڑا کمٹمنٹ ہے۔ لیکن یہاں ایک بات رک کر میں عرض کروں جو میرے بیان کا اصل موضوع اور عنوان ہی ہے کہ جیسے کوئی کمپنی بڑی اسکیم نکالتی ہے، وہ ساری اسکیم کی ہماری یہ بھی اسکیم ہے، یہ بھی ہے، ہم اتنا ریٹرن دیں گے، اتنا پروفٹ دیں گے، سارا لکھنے کے بعد نیچے چھوٹے چھوٹے ورڈز میں ہوتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی، TNC اپلائی، پتہ؟ یہاں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں صاف واضح انداز میں ایک کنڈیشن اپلائی کی ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا حج کے بدلے جنت ہے، بلکہ ایک کنڈیشن آپ علیہ السلام نے فرمائی، بخاری و مسلم کی اس روایت میں، الحج المبرور، وہ حج کے بدلے جنت ہے جو مبرور ہو، جو قبول کر لیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور یہ جو جمع کیا جاتا ہے نا بار بار، میرا مستقل عنوان ہے، میں خلیل بھائی سے بھی کہتا ہوں، اور کوئی عمرہ کسی اور سے کہلوا لو، حج کسی اور سے، اور آپ حضرات سن بھی رہے ہو پھر بھی آپ کہو گے میں سنا دوں گا اپنا سبق، لیکن اصل یہ ہے حج مبرور کیسے ہو، حج کی روح کیا ہے، حج کی کیفیات کیا ہیں، ایک حاجی کو حج سے پہلے روحانی اعتبار سے کیا تیاری کرنی چاہیے، یہ اصل عنوان ہے جو بہت کم منبر و محراب سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کنڈیشن اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج مبرور، تو ہمیں آج مجلس کی، آج کی جو ہماری مجلس کا اصل عنوان ہے وہ یہ ہے کہ حج ہمارا حج مبرور کیسے ہو، کسے کہتے ہیں حج مبرور؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، 1300 سال پہلے حضرت فرما کے تابعی ہیں کہ حضرت میرا حج مبرور ہوا یا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں، کیسے پتا چلے؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھو، اگر حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی میں نمایاں فرق آ گیا، انقلاب آ گیا، زندگی سے برائی گناہ دور ہو گئے، اللہ کی اطاعت پر جی لگنے لگا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ حج مبرور تھا۔ اب جنت تمہارے لیے، اب 400 لوگوں کی شفاعت تمہاری لیے۔ تو اس لیے وہ کون سی کوالٹیز ہیں اور صفات ہیں جس کے ذریعے حج مبرور ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں، اس کے بدلے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہی سوال کریں، یا رسول اللہ جب آپ نے فرمایا الحج المبرور تو آپ ہی بتا دیجیے وہ کون سی کوالٹیز ہیں جس کو ہم اپنے حج میں شامل کر لیں تو حج مبرور ہو جائے، تاکہ یہ سارے وعدے جو آپ کی زبان سے اللہ نے کرائے ہیں وہ وعدے ہمارے حق میں پورے ہو جائیں۔ تو خود حضرت رسول کریم علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے حج مبرور کی علامتیں بتلائی، اس میں پہلی نشانی بتائی، چند باتیں بہت اہم ہیں، من حج للہ، پہلی بات فرمائی کہ وہ شخص جو اللہ ہی کے لیے حج کرے، پہلی روحانی تیاری حج کو حج مبرور بنانے کی، تاکہ وہ سارے وعدے پورے ہوں۔ پہلی چیز کہ آدمی، اسی لیے علماء نے کتابیں لکھی، پہلی بات اخلاص لکھا کہ حج صرف اللہ کے لیے، بڑی عبادت ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، جان بھی خرچ ہوتی ہے، اس لیے شیطان بہت جلدی حاجی کی نیت سے کھیل لیتا ہے، حاجی کی نیت بدل جاتی ہے، حاجی کے حج میں ریاکاری آ جاتی ہے، اس لیے اپنے حج کو ریاکاری سے بچاؤ۔ حاجی صاحب کیسی نیتیں، حج صاحب حج کر کے آئے تو سب سے پہلے گھر کی نیم پلیٹ چینج ہوتی ہے، اب تک خلیل احمد صاحب، اب حاجی خلیل احمد صاحب،
میں خلیل بھائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرا نام خلیل احمد ہے، یہ بتا دوں پہلے. بولے پتہ نہیں یہ بار بار خلیل بھائی کو کیوں کہہ رہے ہیں. تو میرا بھی نام خلیل احمد ہے. تو نیم پلیٹ جو ہے نا وہ آ کر حاجی صاحب پہلے چینج کرتے ہیں بھائی لوگوں کو. اور کسی نے آواز دے دی خلیل بھائی، بولے یار لوگوں کو تمیز ہی نہیں یار، حاجی صاحب بولنا چاہیے میں نے حج کیا ہے نا. عجیب عجیب نیت. ایک صاحب کے یہاں مہمان آئے تو وہ اپنے اسٹاف کو کہنے لگا سرونٹ کو ذرا میرے 5ویں حج کا زمزم لانا. اب بتاؤ 5ویں حج کا زمزم کچھ خاص اسپیشل الگ ہوتا ہے، کچھ وٹامن کیلشیم اس میں ایکسٹرا ہوتی، کیا ہوتا ہے بتانا چاہ رہے ہیں مجھے ہلکے میں مت لینا. 5 حج کیا ہوں 5 حج. ابھی ایک صاحب جدہ ایئرپورٹ پر ملے، انہوں نے پتہ نہیں یوٹیوب پر مجھے دیکھا یا کہاں پہچان گئے، مجھ سے آ کر کچھ سوالات کیے انہوں نے، آپ ہی. میں نے کہا جی بمبئی سے ہوں، خلیل نام ہے یہ. تو خیر وہ تھوڑی بات کر مجھ سے کہنے لگے کہ الحمدللہ یہ میرا 38واں سفر تھا. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے کیا بڑی عمر کے حاجی صاحب کیسے ان کو سمجھاؤں کیوں انہوں نے کہہ دیا 38واں سفر. اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاؤ جیسے ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں. کہیں نہ کہیں حاجی تذکرہ کر اپنے حج کو، لوگوں کے اندر شہرت اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے میں حج کر رہا ہوں. عجیب ایک صاحب ملے بمبئی میں مجھے، تو خلیل میں جا رہا ہوں حج کو. میں نے کہا ماشاء اللہ بھائی گلے لوگوں. میں تو آپ کی کب سے تشکیل کر رہا تھا، آپ کو کرنا تھا. میں نے بھی سوچا خلیل بھائی یار میں حج کرو، لوگوں کا منہ بند کرو. میں نے کہا انا للہ و یہ کیا کام ہے سمجھا نہیں. میں نے ان کو پکڑ کے بٹھا دیا کہ کیا منہ بند کرو، میں سمجھا نہیں. ارے بولے سب لوگ تانا دیتے، تیرے بڑے بھائی نے حج کر لیا، تیرے چھوٹے بھائی نے، سب سے زیادہ بمبئی کی زبان میں لوگ سب سے زیادہ نوٹ کو تو نے ٹھسا کر رکھا ہے، تو تیری نکلتی نہیں نوٹ، کب خرچ کرے گا، کب حج کو جائے گا. تو میں بھی سوچا چلو یار حج کرو، لوگوں کا منہ بند کرو. میں نے کہا انا للہ و انا. پھر ان کو بیٹھا سمجھایا حج صاحب اتنا خرچ اتنی محنت لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے. پھر حج صاحب کی سمجھ میں آیا کہ نہیں صحیح بات. اس لیے سب سے پہلی چیز یہ پورا مجمع یہ نیت کرے ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کر رہے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، کوئی دنیاوی غرض نہیں. اس کی نیت کرو. حدیث مبارکہ میں بڑی تفصیلات ہے، موقع نہیں. آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے کون کس کے لیے حج کرے گا، وہ ساری تفصیلات. اس لیے ایک بات آخری کہہ کر آگے بڑھوں کہ آپ قرآن کو دیکھیں. اللہ کرے اللہ ہمیں قرآن سے تعلق نصیب فرمائے. قرآن کو سمجھنا یہ امت اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی. ہاں علماء کی رہبری میں اس میں امت افراد و تفرید کا شکار ہے. علماء نے کتاب قرآن کریم کے تراجم لکھے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ، اللہ کے لیے پڑھو ترجمہ، لیکن نہ سمجھنے آئے تو اپنی گرامر عربی سمجھ کر خود نہ سمجھو. علماء موجود ہیں ان سے پوچھو. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو احکامات نازل فرمائے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض ہوئی، کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہوئے، اور تفصیلات. جب حج کو فرض فرمایا، اس آیت سے حج کی فرضیت قرآن نے اپنا انداز ہی بدل دیا. اللہ فرما رہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. پہلا لفظ قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ، تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں اور اللہ ہی کے لیے. عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں. تو پہلا جملہ کا وَلِلَّهِ، نماز کے لیے نہیں کہا ہوا. حالانکہ نماز میں بھی اخلاص ضروری، نماز بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، لیکن وہاں یہ تاکید نہیں، یہاں تاکیداً فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج. پھر فرمایا عمرے اور حج کے متعلق کیا فرمایا؟ ارے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہاں بھی اللہ فرما رہے عمرہ اور حج ادا کرو للہ، اور صرف اللہ کے لیے. اس لیے یہ ایک بات حاجیوں کی نیت خالص لوجہ اللہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی نیت نہیں. پھر دوسری بات حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس روایت میں 2 چیزوں سے منع فرمایا حاجی کو رکنے کے لیے، اور وہ بات قرآن کریم میں بھی ہے. اس لیے تھوڑا سا میں رک کر توقف کر کر قرآن کریم کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں سے کچھ چیزوں کا مطالبہ بھی فرمایا اور کچھ چیزوں سے روکا ہے. ایک چیز ایسی ہے کہ جس کی تیاری سب سے پہلے کرنی ہے، اور وہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے گھر آ رہے ہو تو ایک چیز لے کر تم کو ضرور آنا ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جس کے گھر جا رہے ہو وہ خود اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اور قرآن کریم میں کر رہا ہے، تو اس کی اہمیت کتنی بڑھ جائے گی. وَتَزَوَّدُوا، توشہ ضرور ساتھ لے لو. اللہ لے لیا، احرام کی بھی 2 جوڑی لے لی، بیلٹ بھی لے لیے، چپل بھی لے لیے. فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تمہارے توشے کی سب سے بہتر چیز بیت اللہ آ رہے ہو، تقویٰ لیے بغیر نہ آنا. تقویٰ مست ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے. تقویٰ کہتے ہیں بندہ تنہائی میں بھی اللہ کے ڈر سے، اکیلا ہے کوئی نہیں دیکھنے والا، اللہ کے ڈر سے گناہ سے رک جائے، اس کا نام تقویٰ ہے. میں اور آسان کروں، حاجی کی سب سے پہلی تیاری حج پر جانے سے پہلے نیت کے اخلاص کے بعد وہ تیاری یہ ہے کہ سچی توبہ زندگی کے بدلنے کا فیصلہ یہ اللہ رب العزت فرمائے کہ اب اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کرو. ہمارے گھر آ رہے ہو
तौबा करो। और ये इतना आसान नहीं है कि 2-4 मिनट में मैं बोलकर आगे बढ़ गया और आपने सुन लिए। ये सबसे ज्यादा मेहनत तलब काम है, सबसे ज्यादा मेहनत तलब काम। आपको तहरीक बनानी पड़ेगी, कागज और पेन लेकर बैठना पड़ेगा, कहाँ कहाँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, अल्लाह के हुक्मों के पूरा करने में मुझसे कहाँ कहाँ गफलत हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी फजर की नमाज कज़ा कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी आंखें गलत देख रही हैं, गुनाह हो रहे हैं। ये एक बड़ी मेहनत है, सच्ची तौबा। इसीलिए मैं कहता हूँ हाजियों, हज पर जाने की बड़ी खुशी होती है और होना भी चाहिए। हज साहब कहते भाई मैं हज पर जा रहा हूँ, खुशी तो होनी चाहिए, लेकिन हाजियों में ये कहा करता हूँ कि खुशी के साथ ये सफर बहुत डरने वाला सफर भी है, बहुत डरना है। और बहुत ध्यान से सुनो मेरे जुमले को, बड़ों के जुमले नकल कर रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, पर मैं जो जैसी जिंदगी लेकर बैतुल्लाह जाता है उसकी उस जिंदगी पर मोहर लगा दी जाती है। इसीलिए अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कौमों को, अपनी उम्मत को बनाकर संवार कर जिंदगी के आखिरी हिस्से में लेकर बैतुल्लाह हाजिर हो जाते हैं। जब आदमी इस्लाम करता है हजर अस्वद के सामने आकर, हदीस मुबारक में है कि हजर अस्वद उसके दिल की कैफियत पे स्कैन करता है और उसके दिल की कैफियत पर कल कयामत के दिन वो गवाही देगा। इसलिए इतना आसान नहीं है। हालत एहराम में अगर कोई गुनाह हो गया वो जिंदगी का जुज़्व लाज़मी बन जाएगा जब तक कि ये तौबा कर दोबारा एहराम न बांधे। इसलिए कुरान पहली तैयारी कह रहा है जिंदगी का बदलने का फैसला, तक़वा, ये बहुत जरूरी है। और ये ऐन जाने से पहले नहीं होगा, इसकी तैयारी तो ये तक़वा बहुत पहले। अल्लाह कहाँ मिलेगा? एहराम तो मुसाफिर खाने गए थे तो ले लिए चप्पल भी, लेकिन ये तक़वा हमें तो पता ही नहीं था कुरान ने ये मुतालबा किया है, तो ये कौन सी दुकान पे मिलेगा? मुसाफिर खाने से खरीद लो 5-10 किलो तकवा कहीं मिलता हो तो, ऐसा तो है नहीं, तो कहाँ मिलेगा? तो कुरान कह रहा है कि हमने इसीलिए रमजान, हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, बड़ी मुश्किल किताब है, उलमा बैठे हैं वो जानते हैं। हजरत ने उसमें बाद इबादतों का बाद से जोड़ लिखा और उसकी सारी तफसीलात लिखी है। हजरत ने लिखा कि रोजे का हज का जोड़ है, नमाज का और ज़कात का जोड़ है। रोजे और हज का क्यों जोड़ है? कि रमजान के जरिए से तक़वा हासिल करना है, रोजे के जरिए। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे भूखा नहीं, तक़वा, तक़वा हम चाहते हैं कि रोजे के जरिए तक़वा हासिल करना। और ईद का चांद नजर आया, आज 1 शव्वाल है, अगर कोई हज का एहराम बांधना चाहे बांध सकता है। पहली शव्वाल अशूर हज शुरू हो गए, हज के महीने शुरू हो गए, तक़वा लो। और ये तो फ्लाइट है, 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। पहले लोग रमजान में अब्दुल माजिद साहब दरियाबादी का हज का सफरनामा पढ़ रहा था, वो जमाने का सफर 1929 का। उन्होंने लिखा है कि मैं 1 शव्वाल को दरियाबाद से यूपी से लखनऊ के लिए रवाना हुआ, वहां से बम्बई आया, बस 10 दिन बम्बई ठहरा, फिर पानी के जहाज से। हजरत ने अजीब अंदाज में लिखा है कि ऐसा लगता है कि हम भी हजरत के साथ पानी के जहाज से सफर कर रहे हैं। तो लोग ईद के दिन निकला करते थे, ये तो अब फ्लाइटें इतनी ताखीर और सारी चीजें। तो ये ऐसे रमजान से फौरन अशूर हज को क्यों जोड़ा कि भाई ईद का चांद नजर आया, अभी तो बहुत दिन, 2 महीने 7 दिन बाकी हैं, 1 महीने के बाद हज के महीने शुरू करते हैं ज़िलक़ादा से। ये बिल्कुल रमजान से जोड़ने की क्या जरूरत थी? तब तक़वा लो और चलो। अब हमें तो पता ही नहीं था सारी चीज के रमजान इतना अच्छा गुजारना है कि फिर हज में तक़वा लेकर जाना है। तो अब मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते की मेहनतों में वक्त लगाओ, उलमा और सालिहीन की मजलिसें, मस्जिदों में वक्त देना, नेक लोगों की सोहबतों को इख्तियार करना, अल्लाह से रो रो कर तक़वे को मांगना, ये तक़वा अल्लाह रब्बुल इज्जत देंगे जब आदमी कोशिश करेगा। तक़वा कहाँ मिलेगा? कि दोनों माफ़ फरमाया, जब अल्लाह वालों के साथ बैठेंगे, अल्लाह के रास्ते की मेहनतों में अपने आप को लगाएंगे, मस्जिदों को वक्त देंगे, मस्जिद की आबादियों की मेहनत, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तक़वा देंगे। तो ये एक बड़ी तैयारी है भाइयों। मैं उसको आसान अंदाज में मैं फिर कहूँ, सच्ची तौबा, जिंदगी के बदलने का फैसला, ये सबसे पहली रूहानी तैयारी है। एक तैयारी जिस्मानी भी है, वो भी सुन लो, बातों बातों में बात आई तो अर्ज करूं। एक तैयारी आज से हमको जो करनी है वो पैदल चलने की आदत बनानी है। अभी जो नया सर्वे आया है उस सर्वे के मुताबिक एक हाजी को पर डे 5 किलोमीटर चलने का एवरेज मिनिमम आता है। मैक्स तो कितना हो फिर अल्लाह बेहतर जाने, मिनिमम 5 किलोमीटर। और वहां की इबादत ही चलने से मुतालिक है, तवाफ पैदल और सही पैदल, है ना। अब वहाँ उन्होंने बाइक रखी है, 10 की स्पीड से चलती है, 75 रियाल में तवाफ, 75 रियाल में सही। हमारे मुंबई के स्मार्ट नौजवान तो माशाल्लाह रमजान में जाते हैं, तो उन्होंने देखा तवाफ माशाल्लाह बाइक पर हो रही है। याद रखो, इसमें आपके यहाँ तो कुछ शाफी हजरात हैं, उनको तो नहीं कहता, लेकिन जो हनफी हैं, इमाम आज़म वहाँ पर हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक पैदल चलकर जिसकी इस्तिताअत इतनी हो, सेहतमंद हो, पैदल तवाफ और सही कर सकता हो, और फिर वो पैदल न करे, सवारी पर करे, तो फुक़हा ने लिखा है उस पर दम आ जाएगा। दम समझते हो? दम क्या है? दम एक बकरा 500-600 रियाल, यानी 15,000 तवाफ का और 15,000 सही का, 75 रियाल वो 150 रियाल अलग,
اور دوسرے 30,000 ریڈی رکھنا حنفی حضرات، 2 دم آ کے، ایک طواف کا اور ایک سعی کا۔ اس لیے جو پیدل چل کر ہم مسئلہ نہیں بتاتے، میں تو یہ بات صرف اس لیے، ورنہ علماء مولانا بیٹھے ہیں مسئلے ان سے پوچھیں آپ، میں تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھائی عبادت وہاں پیدل چل کر کرنے کی، طواف پیدل، سعی پیدل۔ اب بمبئی والوں کی ہماری عادت ہے 300 میٹر کے لیے بھی بائک، 300 میٹر پر مسجد ہے تو بائک پر، بیٹے کو 200 میٹر پر کلاسز چھوڑنا ہے بائک پر، شاپ آفس بازو میں ہے بائک پر، چلنے کی عادت ہی نہیں۔ اس لیے کل فجر کی نماز کے بعد سے ہاتھ میں تسبیح لو، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر 500 میٹر، 800 میٹر، 1 کلومیٹر روزانہ چلنے کی عادت ڈالو۔ چلنا بہت ضروری ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، کہ یہ ایسا سفر ہے، آدمی بولتا ہے بس میں تو ٹریول کریں گے، بس میں ہم تو پرائیویٹ ٹور میں جا رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ ایسا سفر ہے کہ بس میں بیٹھے ہوئے کی بھی بس نہیں چلتی، بے بس ہو جاتا ہے بس میں بیٹھا ہوا بھی، وہ چل کے ہی نہیں دیتی اتنی سچی توبہ زندگی کے بدلنے کا فیصلہ۔ اب قرآن کریم کہہ رہا ہے تقوی کے بعد یہ تو تمہیں لانا ہے ضروری، اور حدیث مبارکہ جو میں سنا رہا تھا حج مبرور کی علامت وہ بھی وہی ہے، اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ بات یاد رکھو کہ 3 چیزوں سے تمہیں سفر میں خاص بچنا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے بہت مشہور ہے جو تمہیں معلوم ہے، ومن فرض فیہن الحج، جو اس میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لے، احرام باندھ لے حج کا، تو پھر کیا کرے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اب رفث سے، فسق سے اور جدل سے اسے منع کیا گیا۔ 3 کام فرمایا بالکل اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ ہے۔ یاد رکھو، یہ قرآن سنا رہا ہوں، قرآن اللہ کا، ارے سن رہے ہو، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، اہمیت سمجھو اس کی کہ ان 3 کاموں سے حاجی کو بطور خاص منع کیا۔ فرمایا فلا رفث، حاجی صاحب اس سفر میں رفث نہ ہو۔ علماء فرماتے رفث ہر اس بول کو، ہر اس کام کو کہتے ہیں جو بے حیائی کا ہو۔ بے حیائی کے بول سے، بے حیائی کے کاموں سے خاص طور پر حاجی کو منع کیا گیا۔ اب بے حیائی تو میرے بھائیوں ایک ایسا عمل ہے کہ کوئی رابوڑی میں کرے تو اللہ کو پسند نہیں، تھانے میں اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ حاجی کو خاص طور پر کیوں منع کر رہے ہیں؟ اللہ جانتے تھے کہ اس کے مواقع آئیں گے، اس لیے خاص طور پر فرمایا۔ یاد رکھو، یہ جتنے مرد پوری دنیا سے حج کی تیاری کر رہے ہیں نا، ساری دنیا سے اللہ کی بندیاں بھی پہنچنے کی تیاری کر رہی ہیں، اور بعض ملکوں کو اللہ نے خاص حسن و جمال دیا ہے، خوبصورتی دی ہے، ساری دنیا سے اللہ کی بندیاں وہاں جمع ہوگی۔ اور یاد رکھو، کوئی میزبان اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کے مہمان پر کوئی میلی نظر ڈالے۔ یہ ساری دنیا سے پہنچنے والی عورتیں یہ اللہ کی مہمان ہیں، اگر کوئی اس پر میلی، ان پر میلی نظر ڈالے گا، اللہ اسے برداشت نہیں کرے۔ اس لیے فرمایا فلا رفث۔ یاد رکھو، ہو سکتا ہے فلائٹ میں تمہارے پڑوس کی سیٹ پر کوئی ہماری بندی ہو، اور ایئرپورٹ پر ہر جگہ پر بیت اللہ میں طواف زیارت ہے، رش ہے، آگے مذکورات لیڈیز ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، اور سعی میں ہے، اور رمی جمار پر ہے، اور مینا عرفہ مزدلفہ بسوں میں ہے، ہر جگہ ہے ہماری بندیاں، دائیں بائیں آگے پیچھے رہے گی، خبردار۔ شیئرنگ روم ہے، آپ کپل ہے، آپ کے ساتھ ایک اور کپل ہے، اب اس کی بھی آپ کی مذکورات ہے آپ کے ساتھ، اور جو دوسرا شیئرنگ روم میں جو دوسرا کپل ہے اس کے ساتھ اس کی مذکورات ہے۔ اور میں فلا رفث، یاد رکھو بے حیائی کا کوئی کام نہ ہو۔ دوسری بات فرمائی ولا فسوق، بہت جلدی میں لے کر چل رہا ہوں، جس سے منع فرمایا۔ دوسری چیز فرمایا گناہ ہے جو اس سفر میں ہرگز نہ کرنا۔ اب تمہیں تو یہ سنا کر پچھلے کئی ہفتوں میں خوش کیا گیا ہوگا کہ جہاں تم جا رہے ہو وہاں کی نیکی 1 لاکھ ہے۔ ارے سنایا گیا کہ نہیں؟ بالکل صحیح سنا آپ نے، 1 لاکھ ہے، خوش بھی ہونا چاہیے۔ لیکن حاجیوں میں تمہیں ڈراتا ہوں، بالکل ڈراتا ہوں کہ تمہیں یہ تو بتایا گیا کہ نیکی 1 لاکھ ہے، اور وہاں کا گناہ 1 لاکھ ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہاں کا گناہ بڑا سخت ہے۔ میں نہیں کہتا، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ کوئی رقیہ میں مکہ سے باہر نکل کر 70 گناہ کر لے، وہ 70 گناہ رقیہ کے اتنے سخت نہیں جتنا مکہ کا 1 گناہ سخت ہے، بڑی سخت۔ علماء مفسرین نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر میں اگرچہ جمہور اس طرف نہیں، لیکن علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ مکہ وہ مبارک سرزمین ہے کہ وہاں گناہ کے ارادے پر بھی پکڑ ہے۔ آدمی نے گناہ نہیں کیا، صرف گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ کے ارادے پر بھی پکڑے۔ اسی لیے علماء نے، جمہور نے وہاں کے مستقل قیام کو مکروہ لکھا کہ بھائی وہاں کا قیام بڑی، اس لیے میرے بھائیوں خاص طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ یہ ہماری عادت ہے، ممبئی کی سڑکوں پر چلتے ہوئے جہاں چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں سیل فون پر جو چاہ رہا ہے دیکھ رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ نگاہیں وہاں اڑ گئی تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ میرے دوستوں بڑی مشق کرنی پڑے گی، بڑی پریکٹس، اتنا آسان نہیں۔ رمضان ہے، آخری عشرہ ہے، مدینہ منورہ ہے، ممبئی کے کچھ نوجوان کا تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے،
کہنے لگے آپ اندازہ لگائیں رمضان ہے، شیطان قید کیا ہوا ہے، نفس کمزور ہے، مدینہ شریف ہے، کہنے لگے کہ نگاہوں کی حفاظت مشکل ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر بغیر تیاری کے یہاں اگر اب نگاہیں راستوں پر نہیں جھکی تو پھر وہاں نگاہ کا جھکنا مشکل ہوگا۔ اس لیے میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک محنت طلب کام ہے، پوری قوت کے ساتھ گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر یہ گناہ وہاں ہو گئے تو پھر میرے بھائیوں بڑی مشکل اور بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ولا فسوق، خبردار خبردار اس سفر میں گناہ کا ارتکاب نہ کرنا۔ ہر جگہ گناہ ہے، لیکن اس سفر میں اس کی قباحت اور زیادہ ہے، اس لیے قرآن خاص طور پر کہہ رہا ہے دیکھو اس سفر میں گناہ نہ کرنا۔ اور تیسری بات اور آخری بات قرآن کہہ رہا ہے ولا جدال، اس سفر میں غصہ نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ بہت اہم عنوان ہے، اس پر میں بہت لمبی بات کرتا ہوں لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ بہت مختصر میں آپ کو کہوں، میں بمبئی والوں کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کے ناک پر جو یہ غصہ رہتا ہے نا ہمیشہ، اس کو بمبئی کے بڑے قبرستان میں دفنا کر جانا۔ حاجی کہتا ہے بولے یہ ٹور والا میرے کو ہلکے میں لے رہا ہے، میرے کو پہچانتا نہیں میں کون ہوں، بمبئی ایئرپورٹ پر اترنے تو دو، اس کو بتاؤں میں حج کمیٹی کیا سمجھتی ہے، ٹور والا کیا سمجھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہی جو ہے نا آپ کا مجھے پہچانتا نہیں، میں کوئی ہوں، میں کچھ ہوں، اسی میں کو نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے وہاں بلایا ہے۔ تھوڑا سا الفاظ بہت چیپ ہے لیکن ہم بامبے کے دوستوں سے بات کرتے میں اکثر کہتا ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ مجھے اپنی اوقات دکھانا چاہتا ہے، اسی لیے وہاں بلاتا ہے۔ میں تو بہت ماشاءاللہ بھائی اپنے کو تو گرمی ذرا بھی نہیں، میں تو وہ لینین آتا نا، لینین آدمی کہتا ہے وہ 1500 روپے میٹر والا لینین پہنتا ہوں، میں تو اسکیچرز پہنتا ہوں 5000 کے۔ اللہ نے فرمایا اتار تیرا 1500 والا لینین، 5000 کے اسکیچرز، 2 پٹی کے چپل، 2 ساری سفید چادر۔ اللہ اوقات سمجھ میں آ گئی، بولے نہیں آگے تو آ۔ اب پہنچا عزیزیہ تو بلڈنگ، گھر چھوٹ گیا اور ٹاور چھوٹ گیا، اور ماشاءاللہ اب تو بمبئی والے جو بیڈ استعمال کرتے ہیں گدا وہ بھی 1-1 لاکھ روپے کا ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ تو عزیزیہ کے سیدھے سادے گدے اور تکیے، اے سی ہے، روم ہے۔ اللہ اوقات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں مینا تو آ۔ اب مینا پہنچا تو کون سا فلور، کون سے فلیٹ میں جانا ہے، تو کوئی فلور اور فلیٹ نہیں، یہاں تو خیمے ہیں، خیموں میں رہنا ہے۔ اب لو بلڈنگ عزیزیہ کی گئی، اللہ اسٹیپ وائز نیچے اتار رہے ہیں قدم بقدم۔ اب مینا میں زمین پر آ گیا، پہلے ہم جایا کرتے تھے 2 فٹ کے گدے تھے، پھر انہوں نے اس کو 21 انچ کیا، 18 انچ کیا، اب 12 انچ کر دیا۔ 2019 تک کورونا سے پہلے تو ایسے چٹکا کر بالکل گدے ہوتے تھے مینا کے۔ ہم حاجیوں سے کہتے تھے بھائی قبر میں سونے کی جیسے سنت طریقہ ہے، سیدھی کروٹ پر اس کی پریکٹس کرو، تھوڑی دیر میں جگہ ہو جائے گی، پھر آپ چت ہو جانا ہے۔ تو بھائی صاحب کہتے تھے کہاں سے جگہ ہوگی، جگہ ہی نہیں، لیکن تھوڑی دیر میں سب ماشاءاللہ چت ہو جاتے تھے۔ بولے جگہ ہوئی کیسے ہوئی پتہ ہے۔ اب پچھلا جو حج ہوا 2 سال کے بعد، تو اس میں کیا کہنا چاہیے، کورونا کی تو برکت ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جو بھی تھا کورونا کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ کی برکت سے دور دور گدے تھے، لیکن وہ اس لیے بھی تھے کہ کوٹا صرف 10 لاکھ تھا ساری دنیا کا، 33% حاجی تھے۔ اب اس سال پھر پوری اسی 2018-19 کی جو حج ہوا کرتے تھے پوری شان و شوکت کے ساتھ، 30 لاکھ چھاٹے مارتا ہوا سمندر انسانوں کا، پھر جو بھی شان و شوکت کے ساتھ انشاءاللہ اس سال حج ہوگا۔ تو اب اس سال پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں، تو وہ آدمی بولتا بیگ کدھر رکھوں، لیٹوں کدھر، تو اللہ اوقات سمجھ میں آ گئی، فرمایا نہیں عرفات کو اب 5-7 سال پہلے 2015-16 تک بیفور عرفات لے جاتے ہیں، اب بھی لے جاتے ہیں، تو 5-7 سال پہلے تک تو یہ تھا کہ عرفات میں الیکٹرسٹی نہیں تھی، وہ باہر کی لائٹ اندر آتی تھی، خیمے میں الیکٹرسٹی نہیں تھی، تو رات میں 1:30-2 بجے ٹور والے پہنچا دیتے تھے، تو رات میں جو مچھر ہمارا استقبال کرتے تھے کہ صبح صادق سے پہلے ہی ہماری مغفرت ہو جاتی تھی، وہ دوپہر میں تو عرفات ہوگا، وقوف عرفہ رات میں ہی۔ اب تو ماشاءاللہ خیمے میں بھی الیکٹرسٹی آ گئی، اتنا بہترین کولر عرفات میں ہوتا ہے کہ حاجی مینا میں نہیں بولتا سلو کرو، عرفات میں بولتا ہے ارے وہ سلو ہو سکتا ہے، تو دیکھو نا ٹھنڈی پڑ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اب تو عرفات میں بھی وہ آ گئے، لیکن بہرحال بڑے خیمے ہیں اور وہ ٹیمپروری خیمے ہوتے ہیں، 1 دن کے لیے لگتے ہیں، پھر باندھ بھی ہٹا دیے جاتے ہیں، تو وہ نیچے ایک کارپیٹ بچھا ہوا ہے اس کے اوپر، اب وہ گدے بھی گئے اور وہ بس کارپیٹ پر اپنی چادر بچھا کر ایک ٹیمپروری ٹینٹ میں آپ آ گئے۔ اللہ اوقات سمجھ میں آ گئی، پر میں نہیں آگے مزدلفہ تو آؤ۔ اب مزدلفہ پہنچا تو کوئی کون سا خیمہ، کون سا معلم نمبر، بولے کچھ بھی نہیں بھائی، کھلا آسمان، کسی کی کوئی جگہ نہیں، جس کو جہاں جگہ ملے سب کے سب۔ اب یہ بیچارہ چادر لے کر تکیا لے کر، ادھر سے ٹوائلٹ والے آ رہے ہیں، ادھر سے پانی آ رہا ہے، بڑی مشکل سے ایک جگہ، اب تکیا بھی نہیں، اپنی بیگ کر کے نیچے رکھ کر جب کھلے آسمان کے نیچے لیٹتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ تیری اوقات ہے جو تجھے بتانے کے لیے میں نے بلایا، زمین پر لٹا دیا کھلے آسمان کے نیچے۔ اس لیے میرے بھائی یہ تیسری بات میں بہت اہتمام سے کہتا ہوں، بعض لوگ کسی ٹور میں جا کر بیان کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹور والے نے مولانا کو شاید کچھ ہدیہ ودیہ دیا ہے ہم لوگوں کو، تو ہر جگہ حج کمیٹی کا بھی پچھلے اتوار کو بیان ہوا، 3200 حاجی بھیجا اس میں نے وہاں بھی اس بات کو بہت کیا، ہم ہر جگہ کہتے ہیں
یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کسی کے لیے آپ کو خدا نخواستہ دبایا نہیں جا رہا. ہم تو ٹور آپریٹرس کو میں تو منہ پر کہتا ہوں کہ آپ نے حاجیوں سے جو کمٹمنٹ کیا ہے اللہ کے لیے پورا کرو، ورنہ کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. لیکن اس میں گروپ لیڈر تھوڑی بیٹھے ہوئے، اس میں آپ ہیں، تو ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ یہ سفر صبر کا ہے. قدم قدم پر آپ کے صبر کا امتحان ہوگا. آپ بالکل اس کے لیے تیار ہو، پریپیئر ہو. اس کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں قدم قدم پر آپ کے مزاج کے خلاف بات پیش آئے گی، یہ طے ہے. اور کیا کرنا ہے کہ صبر کرنا ہے. اللہ کے راستے کا، یہ اللہ سے ملاقات کا سفر ہے، یہ حج کا سفر ہے. غصہ نہیں کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے. آپ کے صبر کا امتحان اتنا ہوگا کہ فلائٹ ابھی ملک عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا اور آپ کے صبر کا امتحان. بعض مرتبہ 15 20 منٹ تک فلائٹ سے وہ اتارتے نہیں، حاجی کھڑا ہے. اب تو فلائٹ بھاگ رہا ہے اور وہ اپنا سامان اوپر سے نکالنے کھڑا ہو جاتا. وہ کہتے ہیں سیٹ بیلٹ کی لائٹ بند نہ ہو جائے، فلائٹ رک جائے پھر کھڑے ہو. اب حاجی کو کیا کہیں. اب تو ہمارا عملہ، ہمارے جانے والے ہندوستان کے حاجی ایئر لائنس کے عملے سے بھی اتنی روڈ بات کرتے بمبئی کی لینگویج میں. عملہ کئی مرتبہ ہم سے کہتا ہے کہ دیکھیے آپ بات سنیے، کیا کریں، آپ احرام میں ہیں اور آپ کو ایک مثالی کردار پیش کرنا، آپ حاجی ہیں، کیوں آپ اتنی روڈ بات کرتے ہو فلائٹ کے عملے سے. بعض لوگ فلائٹ کا ایسا حال بناتے ہیں، خیر بمبئی کے لوگ ہیں، آپ اگر آپ تو سمجھدار ہیں، بعض اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر واٹس ایپ پر، بعض لوگ تو بہترین فارورڈ کرتے ہیں، بھائی دیکھو حاجی لوگ فلائٹ کو صاف رکھو. اب وہ کدھر یہ بھی بیچارے کو نہیں پتا کون سی ویڈیو بنانا، کون سی فارورڈ کرنا. نہیں، اب تو بس ایک ہی ثواب کا کام دنیا میں باقی رہا ہے، کوئی بھی چیز آئے واٹس ایپ پر آگے فارورڈ کر دو، اس سے بڑی نیکی کا کام دنیا میں کوئی. انا للہ و انا الیہ. لیکن بہرحال آپ فلائٹ کو صاف رکھیں، فلائٹ کی ٹوائلٹ نہ جائیں. بامبے ایئرپورٹ سے فارغ ہو کر بیٹھے، 5 گھنٹے کی ٹریولنگ ہے، اتر کر. ہاں کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، مجبوری ہے، الگ بات ہے. اتنی نیرو ٹوائلٹ ہے، پانی گرانا، اتنی باقاعدہ سارا خشوع و خضوع کے ساتھ مجمع فلائٹ کی ٹوائلٹ میں وضو کرتا ہے. بھائی زمین پر جو ٹوائلٹ کی زمین ہے اس پر زیادہ پانی گرانا فلائٹ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو خیال رکھنی ہے، علماء سے مسئلہ پوچھنا ہے. نماز کو قضا کسی حال میں نہیں کرنی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ اتنا زیادہ پانی گرائیں فلائٹ کی زمین پر. تو بہرحال کچرا کرنا اور اس طرح سے ہم نے ساری دنیا کو ڈسپلین سکھائی. اگر ہم ڈسپلین سے آری اور خالی ہو جائیں تو کتنی مشکل ہے، مصیبت کی بات. اس لیے اطمینان سے لوگ جلدی کرتے ہیں. آج 3 باتوں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. جلد بازی اس میں سب سے پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. پھر دیکھا دیکھی کرتا ہے، ٹک کر نہیں جاتا، اسی وجہ سے دیکھا دیکھی کرتا ہے. یہ 3 وجہ اس کے پریشان ہونے کی. جلد بازی نہ کریں، آپ صبر کے ساتھ رہیں. جتنی دیر وقت اللہ کو منظور ہوگا اتنا وقت لگے گا. اب وہاں فارمیلٹی بہت ہے. بمبئی ایئرپورٹ کی طرح آپ کو سیدھا ایئرپورٹ پر نہیں، وہ آپ کو سیڑھی لگا کر نیچے اتاریں گے، بس میں بیٹھیں گے، بس اندر ہی اندر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے حج ٹرمینل کو کنیکٹ کرتی ہے. پھر آپ کو حج ٹرمینل پر لایا جائے گا. یہ مسجد جتنے سے ڈبل ایک ہال ہے، وہاں ویٹنگ کے لیے رکایا جاتا ہے. آگے کے ہال میں امیگریشن ہو رہی ہے. اب تو ایئرپورٹ کا معاملہ بہت صحیح ہو گیا پچھلے کچھ سالوں سے، ورنہ بہت دیر لگتی تھی. یہ بھی آپ پریپیئر رہے. بعض مرتبہ ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ بمبئی اپنے گھر نکلنے سے لے کر عزیزیہ کے اپنے کمرے پہنچنے تک، بلڈنگ پہنچنے تک 24 گھنٹے بھی لگے ہیں. تو وقت لگتا ہے، آپ اس میں تو اس کے لیے وقت لگتا ہے. اب وہ یہ اس میں روم میں بعض مرتبہ روکتے ہیں. پچھلے سال تو بہت اچھا انتظام تھا، وہ یہاں روکنے بھی نہیں دے رہے تھے، موو کر رہے تھے آگے. لیکن بعض مرتبہ امیگریشن میں کیوں ہوتی ہے تو یہاں ویٹنگ کے لیے. اب حاجی بار بار یہاں کبھی بٹھائیں، کبھی لے کے جائیں گے آگے. ارے بھائی بیٹھو، ٹوائلٹ باتھ روم میں فارغ ہو جاؤ، نماز باقی ہے پڑھ لو، کیوں جلدی کر رہے ہو. ایئر کنڈیشن چالو ہے، اگر آگے آپ کو ہو جائے گا خود وہ لوگ کال دیں گے آپ کو. وہاں پر 200 ml کی بسلری کی باٹل اور میڈیسن بھی وہ حاجیوں کو دیتے ہیں. تو میرے پڑوس میں میرا دوست بیٹھا تھا، بولے خلیل بھائی یہ کائی کی گولی ہے؟ میں نے کہا صبر کی گولی ہے، اس کو کھا کر صبر کی پریکٹس کرو. تو وہیں سے صبر کی مشق شروع ہو جاتی ہے. اب آگے آپ موو ہوں گے تو امیگریشن کاؤنٹر پر آپ دیکھیں گے کہ لمبی لمبی لائن ہے، بہت لمبی لمبی لائن ہے. اب وہاں پہ حاجی کمنٹ، بمبئی کا حاجی کمنٹ پاس کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ اب تو سعودی ایئرپورٹ، جو سعودی ایئر لائنس سے جا رہے ہیں تو سعودی ایئر لائنس کا ایئرپورٹ ہی انہوں نے الگ کر دیا ہے اور امیگریشن کاؤنٹر پر ٹوٹل لیڈیز کو بٹھایا ہے، جس کی وجہ سے کام بہت فاسٹ ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا لیڈیز کو بٹھا کر اچھا کیا برا کیا، وہ ایک غلط ٹاپک ہے، لیکن بہرحال کام فاسٹ ہو رہا ہے. لیکن دیگر دوسرا ایئرپورٹ جو ہے ایئر انڈیا، انڈیگو، اسپائس جیٹ لینڈ ہو رہا ہے، وہاں اب بھی وقت لگ رہا ہے کیونکہ جینٹس ہیں کاؤنٹرز پر. اچھا وہاں تھوڑی سی فارمیلٹیز بھی اب بہت بڑھ گئی ہے. پہلے ویزا پاسپورٹ پر آتی تھی، اب وہ الگ سے پیپر پر آتی ہے. جب آپ امیگریشن کاؤنٹر پر جدہ میں جب جاتے ہو تو وہ سب سے پہلے 10 ڈیجٹ رقم دخول آپ کا نمبر انٹر کرتا ہے، پھر پاسپورٹ کو سویپ کرتا ہے، پھر آپ کی فوٹو لیتا ہے، پھر یہ 4 انگلی، پھر یہ 4، پھر یہ تھم، پھر یہ تھم، 10 انگلیوں کی فنگر پرنٹ لی جاتی ہے. اتنی ساری فارمیلٹیز ہے تو وقت لگتا ہے. آپ اطمینان سے کھڑے رہیں، جلد بازی بالکل نہ کریں. بلکہ میں تو حاجیوں سے کہتا ہوں کہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ سے ہر جگہ مدد مانگیں.
اللہ آسان فرما، مدد فرما، مدد فرما. لیکن اگر کہیں کوئی بات مزاج کے خلاف آ جائے تو شکایت کرنا، غصہ کرنا یہ حاجی کی شان کے خلاف ہے. بلکہ بمبئی والوں کو تو میں کہا کرتا ہوں کہ وہاں کی تکلیفوں کو انجوائے کرو. ایک گیاری روڈ کا میرا دوست ہے، کہنے لگا آپ کے ساتھ چلنا ہے حج پر، اس سال میں چلوں گا. میں نے کہا بھائی میرے ساتھ کہاں آ رہا ہے؟ بولے کیوں، تم کو کیا تکلیف ہے؟ ارے میں نے کہا بھائی تیرا ٹیمپر ہمیشہ شارٹ رہتا ہے، اس سے بھیڑا اس سے بھیڑا ہے. وہاں تو بہت غصے کے مواقع آتے ہیں، وہاں غصہ کرے گا، حج میں تو غصہ بہت آتا ہے اور کرنا ہے نہیں. تو پھر تو بولا ارے نہیں میں حج میں تھوڑی لڑوں گا کسی سے، حج میں تھوڑی. بہرحال بات ہوتی رہی اور اللہ نے اس کی ترتیب بھی بنائی وہ ساتھ میں نے اس کو بولا دیکھ چل رہا ہے نا، اب وہاں غصہ ہے نا، وہاں پہ تکلیف پیش آئے تو وہاں کی تکلیف کو انجوائے کر. خیر بولے ہاں، بولے انجوائے کروں گا. اب وہ جدہ ایئرپورٹ کی ساری کاروائی ہو گئی، آخری میں سامان اسکین کرنا ہوتا ہے، میں نے اٹھا کر اسکیننگ پر رکھا، آگے سے آگے بیگ میں نے ٹرالی پر رکھا، آگے اس میں بیگ ڈالا اور جیسی وہ اسکیننگ مشین سے باہر آئی اس نے اس کو روکا، کھولو اس کو، اوپن کرو. اب میں آگے جا کر دور کھڑا ہو گیا اس کے انتظار میں. میں نے کہا لو بھائی اس کے صبر کا امتحان یہیں سے شروع ہو گیا مزاج کے خلاف. اچھا ہمارے حاجی بھی بعض مرتبہ کالی کالی پالیتھین بیگ میں لپیٹ کر کچھ چیزیں ڈالتے ہیں. بھائی کیوں ڈالتے ہو؟ کیا ایسی چیز ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے تم نے کالی، بھائی کیوں کالی پالیتھین بیگ استعمال کر رہے ہو؟ کہاں کیا چیز رکھنا یہ بھی حاجیوں کو. ایئرپورٹ کا عملہ بار بار مجھے کہتا بھائی اللہ کے لیے بتاؤ. میں نے کہا بھائی 10 بار بتایا کہ آپ کا پاور بینک لگیج بیگ میں نہیں رہے گا، وہ ہینڈ بیگ میں رہے گا. پھر بھی حاجی لگیج بیگ میں ڈال کر آتا ہے، پھر وہ وہاں بیگ کھلواتے ہیں نکالتے ہیں. پاور بینک آپ کے لگیج بیگ میں نہیں رہے گا، ہینڈ بیگ میں رہے گا. کھانے کے لیے آپ کو جو چیز لے جانی ہے جدہ ایئرپورٹ پر ضرور لے جائیں، بھوک لگتی ہے. فلائٹ ٹیک آف ہوا تو کھانا ملا ہے. اب اگر آپ پرائیویٹ ٹور میں بھی جا رہے ہیں تو وہ مکہ پہنچ کر عزیزیہ پہنچ کر کھانا دے گا، تو آپ کو درمیان میں لے جاؤ. لیکن کیا لے جاؤ؟ تیل والی آئٹم تھوڑی، سالن گریوی بنا کر تھوڑی لے جائیں گے. بھائی ڈرائی آئٹم لے جاؤ، ڈرائی فروٹس لے جاؤ، فرسان لے جاؤ، کوئی ایسی چیز جو گرنے پڑنے والی. ایک حاجی صاحب اچار ڈال کر لے کے لگیج بیگ میں، اور وہ داؤد خان سے سفید سفید کپڑے بھی سلائے تھے ماشاءاللہ. جب مکہ جا کر بیگ کھولے تو وہ سارے سفید کپڑے، بہترین لال لال امبرائڈری پورے کپڑے پر. بولے آپ نے تو بولے کچھ لے کر آنا کھانے کے لیے، تو بولا اچار لے لیتا ہوں. تو ماشاءاللہ اچار لیے اور لگیج بیگ میں. تو ایک ایک بات حاجی کو سمجھانی کون سی چیز کہاں رہو. تو بہرحال اس کو کہا کھولو. اب وہ پڑھا لکھا بچہ، اس نے بہت اچھے سے ڈرائی فروٹ آئرن کیے ہوئے کپڑے ایک طرف، بہت انہوں نے پوری بیگ اس کے اوپر نیچے کر دی، کچھ تھا نہیں کہ اللہ جاؤ. اب اس نے اس کو بند کیا اور وہ آنے لگا میری طرف، ایسے 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 ڈانس کرتے ہوئے میری طرف آ رہا. میرے اور اس کے بیچ میں آفیسر، ایک سعودی اتھارٹی کے آفیسر کھڑے تھے. اس نے اس کو سلام کیا، روکا اور انگلش میں اس سے بات کرنے لگے کہ بھائی صاحب کیا بات ہے، احرام میں ڈانس ہو رہا ہے. تو ان سے بات کرتے کھڑا ہو گیا. میں اس کو اشارہ کر چل بھائی جلدی، مجھے بھی رکا دیا. پہلا وہ میرے پاس آیا، میں نے کہا اس نے اتنی دیر کی تجھ سے باتیں کر. بولے وہ پوچھ رہا ہے. تو کیا پوچھ رہا تھا؟ میں پوچھ رہا ہے صاحب کیا بات ہے، احرام میں ڈانس کر رہے ہو. بولا کیا بولا تم نے؟ بولے میں نے اس کو بتایا وہ تمہارا آفیسر اسکیننگ والا پورا بیگ اوپر نیچے کر دیا، اتنا اچھے سے سب جمایا تھا. غصہ آ رہا ہے. یہ مولانا صاحب ہمارے کھڑے ہیں، یہ بولے غصہ آ رہے تو انجوائے کرنا. تو کیا کروں، میں انجوائے کرتے ہوئے جا رہا ہوں. اب بتاؤ اس کو ہم نے یہ نہیں سکھایا ہوتا انجوائے کرنا، تو کیا کرتا، غصہ کرتا. غصہ مناسب نہیں آدمی کے لیے. اس لیے میرے بھائیو یہ بڑا لمبا عنوان ہے والا جلال، ورنہ میں آپ کو وقت ہوتا نا تو آگے مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں کیسی کیسی چیزیں مزاج کے خلاف پیش آئے گی، اس کو میں عرض کرتا ہوں. اس لیے ابھی وقت نہیں، یہ نیت کر لو غصے کے ذریعے اور جھگڑے کے ذریعے اپنے حج کو خراب نہیں کریں گے. کہو انشاءاللہ صبر کے ساتھ. حاجی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے ساتھ اس طرح کوئی کام کرے. اس لیے اب آخری بات کہہ کر عشاء سے پہلے کی مجلس کو میں مکمل کر رہا ہوں. وقت نہیں رہا، اذان کو صرف 5-7 منٹ رہے. ایک بہت اہم بات آپ کے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے وقت کی وہاں خوب قدر کرو. آپ کی زندگی کے سب سے گولڈن لمحات ہیں جو وہاں آپ گزاریں گے. یہ آپ اگر سوچ رہے ہیں میں 40 دن کے پیکیج میں جا رہا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں یہ 1 مہینے کا مکے کا قیام اتنا تیزی سے گزر جائے گا کہ آپ کو پتا تھا، ایسا لگے گا ہوا کا ایک جھونکا تھا جو آ کر چلا گیا، ایک خواب تھا جو آپ نے دیکھا. اتنا تیزی سے وقت نکلے گا کہ پتہ نہیں چلے. احساس اس وقت ہوگا جب ہم طواف ودا کر رہے ہوں گے، یا اللہ 1 مہینہ گزر گیا. اس لیے وقت بہت قیمتی. میں اکثر وہاں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بڑے بڑے مجمع میں وہاں کے بیانات میں ایسا کتنے دن ہو گئے مکہ میں، کہ 25 دن ہو گئے. ماشاء اللہ 25 دن سے ہو. تو میں تو کوئی ہم ہدیے والے مولانا تو ہے نہیں، میں برا لگے تو نہ بلاؤ. تو ہم تو صاف بات کرتے ہیں. حاجیوں نے پوچھا ایسا بتاؤ کل آپ حرم میں تھے؟ کہاں حرم میں تھے. تو میں پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کل مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھی؟ تو 2 ہاتھ اٹھتے ہیں، 4 ہاتھ اٹھتے ہیں. بھائی نہ آپ کو دکان جانا تھا، نہ پیمنٹ لینے جانا تھا، نہ بچے کو کلاس سے لینا تھا، نہ کچھ کرنا تھا.
کیا مجبوری تھی جس نے کل مغرب کے بعد آپ کو 6 رکعت نماز پڑھنے نہ دیا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے مغرب کے بعد کوئی 6 رکعت پڑھے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور آپ چلا چلا کے کہہ رہے ہیں 12 سال تو تھانہ میں رابوڑی میں، وہاں تو 1 لاکھ ہے، مغرب بعد آپ فارغ سے 6 رکعت کیوں نہیں پڑھی؟ پھر میں پوچھتا ہوں حاجی صاحب آپ میں سے کتنے تھے جنہوں نے کل 8 رکعت تہجد لمبے سجدے لمبے قیام کے ساتھ پڑھی؟ تو پھر ایک تو آپ بھائی کیا بات ہے حاجی صاحب رات کے آخری حصے میں یہاں پر 8 رکعت تہجد کی توفیق نہیں ہوئی تو کہاں ہوگی؟ آپ اندازہ لگائیں کہ جب مطاف میں آتے سجدہ کرتا ہے سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ کہتا ہے میرا رب بہت بلند اور اعلیٰ ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا۔ ایسے حاجی ہیں جو 41 مرتبہ 50 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ پڑھ رہے ہیں، ہمارا حاجی وہاں پر تہجد نہیں پڑھ رہا۔ اگر وہاں 3 پارہ تلاوت نہیں، وہاں 1 گھنٹہ دعا نہیں، وہاں اشراق و چاشت نہیں، وہاں 7-8 طواف روزانہ کی نہیں، تو پھر کہاں ہوں گے؟ وہاں کئی لوگ مجھ سے ملتے ہیں کہ کچھ نصیحت کرو، میں نے کہا بھائی نصیحت تو آتی نہیں، کوئی اللہ والے سے پوچھو بھائی نصیحت اپنے کو تو نہیں آتی، نہیں آپ کرو۔ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی نصیحت تو نہیں آتی، ایک سوال تجھ سے پوچھتا ہوں، آپ پوچھو۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی یہاں کیوں آئے؟ تو وہ غصے میں دیکھتے کیا عجیب سوال ہے، کیوں آئے؟ اللہ کے گھر کے لیے۔ میں کہتا ہوں شیور اللہ کے گھر کے لیے، شیور اللہ کے گھر کے لیے۔ تو میں ان سے سوال کرتا ہوں پھر مجھے یہ بتاؤ کہ 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے حرم میں گزر رہے ہیں؟ بولے رات میں آتا ہوں 2 طواف کر کے جاتا ہوں۔ تو کہتا صبح آتا ہوں 2 طواف کر کے جاتا ہوں۔ بھائی آپ ہر کام سے فارغ ہو 2 گھنٹے اور 4 گھنٹے کیوں؟ اگر 12 سے 14 گھنٹے آپ کے حرم میں نہیں گزر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں میں یہاں آیا کیوں تھا؟ آپ کا کمرہ صرف کھانے کے لیے اور سونے کے لیے ہے، اس سے جتنا وقت بچے وہ وقت آپ کا حرم میں گزرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنا نظام الاوقات حج کے بعد میں اکثر وہاں کا حج کے بعد کا جو میرا پہلا بیان ہوتا ہے حج کے بعد جو ہوتا ہے وہ غفلت حاجی میں پیدا کرتا ہے، ہو گیا حج بس اب حاجی شیر بن گیا، عمرہ بھی ہو گیا، آج ہم وقت کو ضائع کرنا شروع کرتا ہے۔ حرم میں مطاف میں بیٹھ کر بھی بیت اللہ کو نہیں دیکھتا۔ میں وہاں حاجیوں کے مجمع میں کتنے دن ہو گئے کہ 25 دن ہو گئے، آپ میں سے کتنے جنہوں نے 15 منٹ کنٹینیو بیت اللہ کو دیکھا ہو؟ تو ایک حاجی نہیں ہوتا جو ہاتھ اٹھا کر کہ میں نے 15 منٹ کنٹینیو دیکھا۔ مطاف میں بیٹھ کر کلاک ٹاور کو دیکھتا ہے، وہ پتھر اٹھا رہی کرن اس کو دیکھ رہا ہے، ارے بھائی چھوڑ یہ سب، اللہ کے گھر کو دیکھ۔ آپ یقین جانے اگر 5-7 منٹ آپ اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کے گھر کو دیکھیں گے آپ کی کیفیت بدل جائے گی۔ ہمارے بزرگوں میں بزرگ سے دہلی کے بہت زیادہ وزن تھا، حضرت کو دیکھتا رات سے 2-2:30 بجے مطاف میں آتے بیٹھ کر 2 رکعت ادا کرتے اور پھر ایسی نگاہ بیت اللہ پر لگ جاتی اور یہاں سے بھی آنسو یہاں سے بھی آنسو جاری۔ میں نے اپنے بیٹے سے بھی تو ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، چھوٹا تھا، میں نے اس کو کہا 15 منٹ کنٹینیو دیکھے گا تو میں گفٹ دوں گا، تو اس نے آرڈر رکھا اپنے موبائل پر 15 منٹ کا۔ میں نے کہا گفٹ کے لیے نہیں، محبت کے ساتھ دے۔ اب ہم اپنے بیٹوں کو کیا آپ خود ہی نہیں دیکھتے محبت کے ساتھ بیت اللہ کو؟ تو میرے بھائیو ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزرے، بیت اللہ کو خوب طواف کے بعد وقت بچا بیت اللہ کو دیکھنا، اپنے اوقات کی ترتیب بنانا۔ تو یہ میں نے چند چیزیں، اس کے علاوہ بھی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اطعموا الطعام، حاجی وہ ہے کہ جو کھانا کھلانے والا ہو اور خوب سلام کا کرنے والا ہو، اس کی زبان دین الکلام بڑی نرمی ہو، اس کی زبان کے اندر لبیک کے ساتھ خوب شور و قربانی کا خوب خون بہانا ہو۔ یہ چند صفات ہیں جس کے ذریعے اس کا حج حج مبرور بنے گا۔ اور اس نے اگر اس طرح حج کیا، طواف بھی یہی سکھایا جاتا ہے، ایسے چکر، ایسا استقبال، ایسے استلام بہت کم یہ ہوتے ہیں جو کہ جن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ طواف کر رہے ہیں۔ طواف کی روح کیا ہے، طواف کی جان کیا ہے، طواف کیسے کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے؟ وہ یہ 7 چکر، ارے بھائی وہ چھوڑو وہ تو طریقہ ہو گیا۔ طواف میں کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ بہت کم نظر ایسے آتے ہیں جو کیفیت کے ساتھ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کیفیات کے ساتھ، کیسی کیفیت ہو؟ آخری بات عرض کروں کہ نگاہیں نیچی ہوں، آنکھوں میں آنسو ہوں، قدم قدم پر اللہ کی محبت بڑھ رہی ہو، قدم قدم پر ایسا لگ رہا ہو کہ میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں، اللہ سے مناجات کے ساتھ طواف ہو رہا ہوں، دائیں سے کون جا رہا ہے بائیں سے کون جا رہا ہے کچھ پتہ نہ چلے۔ اب تو ساری ملاقاتیں طواف میں ہو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا نئی شادی بھی وائف کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر طواف کر رہا ہے۔ طواف نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ مارننگ واک کے لیے نکلا ہو، کوئی دوست سے باتیں کرتے ہوئے، کوئی موبائل پر بات کرتے ہوئے، انا للہ، آنکھیں نیچے ہوں، رو رہا ہو، اللہ سے مناجات ہے۔ اللہ جس کے گھر کے چکر لگائے جائیں اس گھر والے سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کے گھر کے چکر لگا رہا ہوں، آپ کے اب محبت نہ ملی تو پھر کب ملے گی؟ اب تو اپنی محبت دے دیجیے۔ اللہ جس کے گھر کے زیادہ چکر لگائے جائیں اس گھر والے سے تعلق ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کے گھر کے چکر لگا رہا ہوں، اپنا تعلق کے خاص دے دیجیے، اپنی معرفت اپنی پہچان اب تو اپنا بنا لیجیے۔ آپ کے گھر کے چکر لگا لیے، اب اپنے غیر کے چکر لگانے سے بچا لیجیے۔ ان کیفیات کے ساتھ روتے ہوئے مانگتے ہوئے قدم قدم پر دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہو کہ بیت اللہ بالکل بیت المعمور کے نیچے وہ 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں، تجلیات کا مرکز ہے، وہاں سے میرے دل پہ ایک تعلق بنا ہوا ہے،
وہ تجلیات، وہ رحمتیں، برکتیں مجھے حاصل ہو رہی ہے. ایک طواف ایک الگ ہی چیز کا نام ہے. ہمیں تو یہی سکھایا جاتا ہے نا، ایسے استقبال، ایسے استلام، ایسے چکر. تو ہم بھی سمجھتے ہیں بس چکر لگا لیے طواف ہو گیا. ارے بھائی چکر کیا ہے؟ کیا بیت اللہ دیواروں کا چکر لگا رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. اسی لیے بہت بڑی بات ایک بزرگ نے لکھی ہے کہ بہت سے لوگ، ایک بڑا مجمع وہ ہوتا ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ایک بہت مختصر مجمع وہ ہوتا ہے جو بیت اللہ کے گھر پہنچ کر اللہ تک بھی پہنچتا ہے. ہمیں بیت اللہ پر پہنچ کر رکنا نہیں ہے، جس کے گھر پہنچ رہے ہیں اس کی ذات تک پہنچنا ہے. یہ حج کا مقصد ہے. اس لیے اللہ کی محبت. وہاں جا کے حاجی سب مانگتے یہ دے دے یہ دے دے. وہاں جا کر بہت کم ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں اللہ میں یہاں آپ سے آپ کو مانگنے آیا ہوں، آپ مل جائیے. جب یہ کیفیات کے ساتھ، محبت کے ساتھ حج ہوگا اللہ کی، اور ان کیفیات کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ حاجی، اب تو معاف کرنا حاجی بجھے بجھے نظر آتے ہیں. پہلے حاجی جانے سے پہلے لبیک پڑھو اور روتا تھا حاجی. ممبئی کے ہمارے مسافر خانے میں ہمارے کرلا کے دوست ملا کرتے تھے. خلیل بھائی اب تو وقت نہیں نکلتا، ایک ایک دن ایک ایک سال کے برابر دل سے آ رہا ہے بس اب پر ہوں تو میں اڑ کر پہنچ جاؤں وہاں پر. ایک کیفیت ہوتی تھی، ایک شوق ہوتا تھا، اللہ کی محبت بڑی بھی ہوتی تھی. اور اب تو حج کا وقت قریب آ گیا اور حاجی بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا ہے. اس سے میرے بھائی اللہ کی محبت بڑھ رہی ہو، تعلق بڑھ رہا ہو، صفات قبولیت کو سیکھ رہے ہو، اللہ سے مانگ رہے ہو اپنے اوقات کو مسجد میں. اب یہاں 5 منٹ میں دعا ختم کر دیتا ہے. کیا مانگے گا عرفات میں 5 گھنٹے؟ مانگو، دعا مانگنے کی عادت بناؤ. لمبی نمازیں یہاں پڑھو، وہاں جا کر پڑھنے کی عادت. اب ممبئی میں تو سمجھتا ہے 3 مرتبہ سے زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھوں گا تو شاید گناہ ہو جائے گا. بھائی پڑھ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ. لمبے سجدے، لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبی دعائیں، مسجد میں بیٹھنے کی عادت. اگر اس کی مشق کرے گا تو یہ وہاں جا کر سکے گا. اس لیے نیت اور ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جو وقت بچا ہے یہ یہاں وہاں کی، ہم یہ نہیں کہتے دعوتیں آپ نہ کھائیں لیکن زیادہ وقت اس میں برباد نہ کریں. سیکھنے میں اپنے آپ کو، بہت لمبا عنوان. یہ تو میں نے آپ کو ایک عنوان بیان کیا کہ 8 سبجیکٹ ہیں، ورنہ 6 سبجیکٹ تو حجاؤ سے کہے جاتے ہیں. 8 عنوان ہیں اور وہ ایک ایک عنوان 1-1 ڈیڑھ گھنٹے کا. وہ 3 بار آپ کچھ سنیں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا. اس لیے نیت اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اوقات کو سیکھنے پہ لگائیں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور، حج مقبول نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عشاء کے بعد بھی انشاءاللہ مختصر بات ہوگی.